الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 27واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں اس وقت نماز مغرب کا وقت ہے، تو اس نسبت سے آج بروز اتوار 5 شعبان المعظم یعنی 5 شعبان المعظم 1444 ہجری ہے، اور اتوار کا دن یعنی یوم الاحد کا شمار ہے، جبکہ شمسی کیلنڈر کے مطابق ابھی رات کے 12 نہیں بجے، اس لیے ہفتے کا دن شمار ہے، اور 25 فروری 2023 عیسوی کا یہ رات کا وقت ہے۔ اچھا جی، پچھلے پروگراموں میں جو ڈالر کے حوالے سے بات چلتی آ رہی ہے، اسی کے تسلسل میں آئیے آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور معجزے کو دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ آج کی دنیا میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی آئیے آپ کو ہم قرآن کے معجزات بتاتے ہیں، تو بھئی یہ ان کا حیلہ حربہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معاذ اللہ چھپانے کی کوشش ہے۔ تکتمون الحق کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معجزہ ہمیشہ نبی کا ہوتا ہے، کتاب کا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے چاند توڑا اور پھر جوڑا، تو وہ معجزہ حضور کا معجزہ ہے، کتاب کا معجزہ نہیں ہے۔ بے شک اس معجزے کا قرآن میں ذکر ہے، لیکن معجزہ کتاب کا نہیں ہوتا، نبی کا ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ قرآن تمام اپنی خوبیوں سمیت حضور کا معجزہ ہے، قرآن بذات خود حضور کا معجزہ ہے۔ تو آئیے حضور کے معجزات میں سے ایک زندہ معجزے کا مشاہدہ آج بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یاد کیجئے کہ پیٹرول والوں کا ڈالر والوں کے ساتھ جو پیٹرو ڈالر کا معاہدہ ہوا تھا، وہ 75 میں ہوا تھا، 1975۔ اب آپ غور کیجئے گا، 1975، 19 ایک طرف کر لیں، 75 آپ ایک طرف کر لیں، تو کیا آپ کو 19 اور 75 میں کوئی خاص بات نظر آتی ہے؟ 19 پہ ہم بہت سی باتیں کر چکے ہیں، 75 کو 75 کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ جو جتھا اس وقت بنا ہوا ہے کہ جو ابراہم ایکارڈ کرنے والے ہیں، ابراہیمی معاہدے کرنے والے ہیں، اور ابراہیمی معاہدوں کے نام پر اللہ و رسول کو دھوکہ دینے والے ہیں، دراصل یہ قرآن کی کھلی نفی کرنے والے ہیں۔ کیسے؟ وہ آپ سنیے گا، قرآن پاک میں سے سنیے گا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرول والوں کا ڈالر والوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ 75 میں ہوا تھا، اور یہ جو ٹرینٹی والا گروپ ہے جس میں سے ایک عیسائی بھی ہیں، جیسے کہ ان کا ٹرینٹی کا تصور کیا ہے کہ وہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، سیدہ مریم اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ان کا تثلیث کا عقیدہ ہے، جبکہ یہودیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، تیسرا ان کا یہ کہنا ماننا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ آخری المسیح، کوئی مسیحا آئے گا۔ تو یہودیوں میں بھی ٹرینٹی کا تصور اس طرح سے عیسائیوں سے تھوڑا مختلف ہے کہ عیسائی 3 خداؤں کو مانتے ہیں، جبکہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے ہیں، اور ایک آخری مسیحا کے انتظار میں ہیں۔ جبکہ تیسرے جو ابراہیمی مذاہب کا نام لینے والے اور ابراہیمی یعنی ابراہم ایکارڈ کرنے والے ہیں، وہ سعودیہ کے اور عرب خطے کے نجدی العقیدہ حکمران ہیں، جو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی صریح نفی ان کے ہاں کھلی جاری ہے۔ دبئی میں جوا اور ڈانس کلب اور شراب اور دیگر خرافات، کیا قرآن پاک کی کھلی نفی نہیں ہے؟ کیا اتنی خرابیوں کے باوجود سعودیہ کا دبئی سے دوستی رکھنا، کیا
قرآن کے منکروں سے دوستی کے مترادف نہیں ہے؟ اور کیا خود سعودیہ کے اندر جادوگروں کے شو ہونا، ناچ گانے تماشے ہونا، کیا یہ خود قرآن کی نفی نہیں ہے؟ تو اب یہ باتیں یعنی اور پروگراموں میں ہو چکی۔ آج آپ ڈالر کے حوالے سے دیکھیں کہ 75 میں جو پیٹرو ڈالر کا معاہدہ ہوا، اس میں پیٹرول والوں نے ڈالر والوں کے ساتھ مل کے پیٹرو ڈالر بنایا۔ تو 75 نمبر آیت 3 ٹرینٹی کے عقیدے کے حوالے سے دیکھ لیں، یا ابراہیمی مذاہب کا دعویٰ کرنے والے اس تثلیث کو دیکھ لیں، یعنی عیسائی، یہودی، مسلمان، ان تینوں کو آپ دیکھیں تو یہ جو ٹرینٹی مثلث بنتی ہے، جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 کے گروہ کا جو معاہدہ ہے، تیسری سورت سورہ آل عمران اور آیت نمبر 75 اس میں آپ دیکھیے گا کہ کیا شاندار غیب کی خبریں موجود ہیں۔ پڑھیے ذرا سورہ آل عمران کی 75 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا، واپس نہ دے گا، مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے، یعنی کہ ڈنڈا لے کے اس کے سر پہ کھڑے ہوں تو وہ واپس کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب میرے دوستوں، میرے بچوں، غیب کی اس خبر پہ غور کرو۔ تیسری سورت، ابراہیمی معاہدے کرنے والے یہ 3 قسم کے حکمران، 75 نمبر آیت، 75 ہی میں پیٹرو ڈالر یعنی پیٹرول والوں نے اور ڈالر والوں نے معاہدہ کیا، اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تیسری سورت کی 75 نمبر آیت، سورہ آل عمران کی 75 نمبر آیت۔ ترجمے پہ پھر غور کیجئے کہ ایک اہل کتاب میں سے 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا، ایک ایماندار گروہ کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت واپس کر دے گا، اور اسی میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ جس کے پاس ایک اشرفی بھی رکھی جائے تو وہ واپس نہیں دے گا۔ اب آپ امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کی حقیقت کو اس 75 نمبر آیت کی ساتھ موازنے میں دیکھیں۔ ساری دنیا کا سونا اکٹھا کر کے اس نے بندوق کے زور پہ اپنے ریزرو بینک میں ڈال لیا۔ اب جناب دوسرے ملک مانگتے پھریں ترلے منتیں، جناب کوئی واپس نہیں، سونا نہیں ملے گا۔ سودا آپ سامان بنا کے، پینٹیں بنا کے، سرجری کا سامان بنا کے، کھیلوں کا سامان بنا کے، شرٹیں بنا کے، جناب سارا کچھ بنا کے آپ ان کو بھیجتے چلے جائیں، وہ ضمانت میں صرف آپ کو ایک تماشا جسے ڈالر کہتے ہیں وہ بھیجتے جائیں گے، ضمانت نامہ، ہاں جی ہم ضمانت دیتے ہیں کہ رقم ادا کر دیں گے، ہاں جی ہم اگلی شپمنٹ کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہم رقم ادا کر دیں گے، ہاں جی اس سے اگلے سال بھی سامان بھیجا، ہاں جی ہم یہ ڈالر بھیج رہے ہیں، یہ ضمانت نامہ ہے، ہم رقم ادا کر دیں گے۔ تو 100 سال انہوں نے دنیا سے مفت مال کھایا اور سوائے ضمانت ناموں کے کچھ نہیں دیا، اور 100 سال بعد جادو یہ ہے کہ 100 سال سامان دینے کے باوجود دنیا ان کی مقروض ہے۔ یہ ہے وہ دجل جو اداروں نے اپنے عوام پہ مسلط کر دیا کہ 100 سال ہم لوگوں نے ساری دنیا سے ان کو مال بھیجا، انہوں نے صرف ضمانت نامے دیے، رقم دی کوئی نہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ الٹا دنیا 226 ٹریلین ڈالر کی ان کی مقروض ہے۔ تو کیا یہ جادو نہیں؟ اور اس جادو میں ہمارے سب جادوگر ادارے شامل ہیں۔ ایک اور حقیقت آپ دیکھیں کہ ایک اشرفی بھی دیے جانے کا ذکر ہے کہ وہ اس قدر خبیث ہیں کہ جب ان کے پاس سونا جمع ہو جائے، ایک اشرفی بھی آ جائے تو وہ واپس دینے پہ تیار نہیں ہے۔ یہی حال اس وقت فیڈرل ریزرو بینک کا ہے،
جس نے ساری دنیا کا سونا تو جناب سمیٹ لیا اور پھر پیٹرو ڈالر کے نام پہ صرف دھوکہ دے رہے ہیں، کاغذ، ضمانت ضمانت ضمانت، ضمانتیں ہی دیتے چلے جا رہے ہیں، رقم اصل تو ادا ہی نہیں کی۔ 75 نمبر آیت کی حقیقت کا پتہ چلا۔ اب اسی آیت کا دوسرا پہلو آپ سن لیں کہ سود یہودیوں کے ہاں بھی منع تھا، یہ تو انہوں نے کتابیں بدل کے یہ کہہ دیا کہ جی غیر یہودی کے لیے سود ہم ان سے لے سکتے ہیں، یہ انہوں نے کتابیں تبدیل کر دیں، تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی کتابوں میں۔ اب وہابیوں سے اگر آپ پوچھا جائے کہ بھائی کیا تم مانتے ہو کہ سابقہ الہامی کتب تبدیل ہو گئیں، تو وہابی بھی کہے گا ہاں جی ہم مانتے ہیں کہ سابقہ الہامی کتب بدل گئیں۔ تو پھر یہ بات اگر وہابی مانتا ہے تو یہ بات بذات خود وہابی کا رد ہے، وہابی کے عقیدے کا رد ہے۔ وہ اس طرح کہ 100 سال انہوں نے امت مسلمہ کو یہ دھوکہ دیا، یہ وسوسہ دیا کہ اللہ کی صفات مخلوقات میں نہیں ہو سکتی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی الہامی کلام ہے اللہ کا، جو بھی الہامی کتب ہیں، وہ کلام اللہ کی صفت ہے۔ تو جب وہ اللہ کی صفت ہے، وہ الہامی کلام ہے، تو مخلوق اگر اس کو بدل دے تو کہاں گیا تمہارا وہ عقیدہ کہ اللہ کی صفتیں مخلوق میں نہیں ہو سکتی؟ مخلوق نے تو اللہ کا کلام بدل دیا، تو تم کہتے ہو کہ اللہ کی صفت مخلوق میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ سابقہ الہامی کتب بدل گئیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مخلوق نے اللہ کا کلام، اللہ کی صفت کلام بدل دیا۔ لہٰذا وہابی جھوٹے ہیں، اور ان جھوٹوں نے جو پیٹرو ڈالر کا معاہدہ کیا اس کا اگلا حصہ پھر آپ سنیں۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ بے شک ان پڑھوں کے معاملے میں، ان پڑھوں کی راہ میں، ان پڑھوں کے اس کانٹریکٹ میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، ہم سے کوئی پوچھ نہیں۔ یعنی یہودی جو اپنے علم کا بڑا مان کرتے ہیں، بڑا وہ تکبر کرتے ہیں کہ جی وہ ان سے بڑھ کر کے کوئی عالم نہیں ہے، اور انہی کا یہ کہنا ہے، قرآن اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ وہ باقی سب کو اللہ معاف کرے ان پڑھ، جاہل اور بس بے وقوف بدھو شمار کرتے ہیں۔ اور واقعی حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے۔ امریکی حکمران ٹولہ دیکھ لیں، یورپی نیٹو حکمران ٹولہ دیکھ لیں، باقی ساری دنیا کو تو وہ بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے وقوف بنا بھی رہے ہیں۔ تو اب جب وہ یہ کہتے ہیں قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، تو اب آپ اسی آیت کو پچھلے پروگراموں کے تسلسل میں یہ دیکھیں۔ اس حقیر نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ موافق شرع معاہدہ نہ ہو تو وہ منسوخ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ یہودی صہیونی ظالم حکمران ٹولے اگر وہ ہمیں جاہل اور ان پڑھ سمجھتے ہیں، بدھو اور بے وقوف سمجھتے ہیں، تو یہ بات بھی ہمارے حق میں ایک دلیل ہے کہ بے وقوف سے کیا گیا معاہدہ کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے بھی ہم یہ معاہدے کینسل کر سکتے ہیں، منسوخ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ادارے والوں کو، سب کو پتہ ہونا چاہیے، بالخصوص بندوق والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری مدد کے بغیر تو یہ معاہدے منسوخ نہیں ہو سکتے، اور تمہاری مدد کے بغیر یہ سائن بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت 75 نمبر، تیسری صورت، یہ بذات خود ہمارے لیے دلیل ہے کہ جب وہ ہمیں جاہل کہتے ہیں تو وہ پڑھے لکھے، اور اگر ہم جاہل تو لہٰذا یہ جاہلوں کے ساتھ کیا گیا معاہدہ، بے وقوفوں پاگلوں کے ساتھ کیا گیا معاہدہ تو کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ لہٰذا IMF اور ڈالر کے، فوریکس کے، یہ سب معاہدے منسوخ ہو سکتے ہیں، اور تیسری صورت کی 75 نمبر آیت ہی اس کا ثبوت ہے، اگر کوئی سمجھے تو۔ اور آئیں اور سنیں ان نجدیوں نے قرآن پاک کی نفی کیسے کی ہے، اور سنیں۔ ابراہم ایکارڈ کے نام پہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے، یہ قرآن کا
کھلا انکار کرنے والے ہیں، قرآن کے کھلے منکر ہیں۔ جس طرح سر سید احمد خان نے فرشتوں کا انکار کیا تھا، تو جس نے فرشتے کا انکار کیا وہ وحی کا منکر ہوا، وہ قرآن کا منکر ہوا، یعنی وہ دین کا منکر ہوا۔ تو وہ بے دین ٹولہ، وہ سر سید کا ماننے والا ٹولہ، وہ آج اداروں میں گھسا ہوا ہے اور ان کافروں کے ساتھ معاہدے سائن کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیا ظلم در ظلم، کیا شکلیں ہیں ظلم کی۔ لیکن اے میرے دوستو، اے میرے بچوں، امید کی کرن باقی ہے۔ اللہ رسول کے فضل سے اس فارکس کے دجل کا حل قرآن پاک میں موجود ہے، صرف امپلیمنٹیشن کی دیر ہے۔ دین میں، اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو ان کی نیتوں میں کمی ہے، ان کی نیتوں میں فطور ہے جو اس وقت اوپر براجمان ہے، اور انہی کو ہم بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم غیب سے فائدہ لے لو۔ آؤ دیکھو کہ کیا خطہ عرب کے نجدی حکمرانوں کے ابراہم ایکارڈ کے نام پر ابراہیمی معاہدے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، فیصلہ خود کیجئے گا۔ تیسری سورت آیت نمبر 67، آپ کو یاد ہے 1967 1967 کے حوالے سے آپ 19 کو الگ کر کے دیکھیں، 67 کو الگ کر کے دیکھیں تو آپ کو ان میں کچھ باتیں نظر آئیں گی، کچھ رمزیں نظر آئیں گی۔ آج بھی عرب کے نجدی حکمران اسرائیل کا وجود تسلیم کس طرح کرتے ہیں۔ 67 کے حوالے سے 2 ریاستی فارمولہ مان لیں جی، اس کا مطلب ہے کہ تم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہو۔ کیوں نہیں تم سورۃ الفتح کی نسبت سے 48 کی بات کرتے؟ جب وہ اسرائیلی صہیونی ریاست کا قیام 1948 میں ہے تو یہ عرب کے نجدی حکمران 48 کی بات کیوں نہیں کرتے، 67 کی 67 کی سرحدوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھو میرے دوستوں، میرے بچوں، کہ قرآن پاک میں سورۃ الفتح 48 نمبر کی ہے، اور 48 نمبر 48 سورۃ الفتح کس کی فتح تھی؟ کعبے و قبلے کی فتح تھی، جسے عام مشہور کر دیا گیا مکہ کی فتح۔ بے شک وہ مکہ کی فتح تھی، لیکن در حقیقت وہ کعبے کی فتح تھی، قبلے کی فتح تھی۔ اسی طرح جب یہ مکہ والے 48 کے حوالے سے اسرائیل کے ناپاک وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے 48، تو وہ قبلہ بھی ہم آزاد کروا لیں گے انشاءاللہ۔ تو آؤ یہ جو 67 کا ذکر کرتے ہیں، 67 کا ذکر کرتے ہیں، سنو کہ ان کا رد قرآن پاک میں کیسے ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67 67، سنو کہ انہوں نے کیا دجل دیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آج آپ دیکھو کہ جو صہیونی عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو کیا وہ مشرک نہیں؟ اور جو عیسائی معاذ اللہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کیا وہ مشرک نہیں؟ اور ان دونوں کا دعویٰ ہے کہ وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ معاہدے کرنے والے، ابراہم ایکارڈ کرنے والے، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ تو اب وہ جو 3:67 یعنی تیسری سورت 67 نمبر آیت اور 3:75 تیسری سورت 75 نمبر آیت، ان کا آپ کمپیریزن دیکھیں کہ ٹرینٹی، ابراہم ایکارڈ، ٹرینٹی، مسلمان، یہودی، عیسائی، اس مثلث میں کیا مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ عیسائی اور یہودی سے معاہدہ کرے،
اسی آیت کو میرے دوستوں، میرے بچوں پھر پڑھو، دھیان سے پڑھو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے۔ لہذا مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ابراہیم کے نام پر یہودیوں اور عیسائیوں سے معاہدہ کرے۔ قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے، تو تم کیوں مشرکوں سے معاہدہ کر رہے ہو؟ اور ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یہودیوں اور عیسائیوں سے ابراہم ایکارڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔